جس نے زندگی فدا کر دی آپ پر، اس کو آپ تماشا مارتے ہو منہ پر؟ جس نے اپنا خون پسینہ لگا دیا آپ پر، آپ اس کو رلاتے ہو، آپ اس کو پریشان کرتے ہو؟ جب آپ پیدا ہوئے تھے بے پناہ خوش تھے کہ میرے گھر رحمت آئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کا صلہ 15 سال میں نوجوان بچی دے رہی ہے کسی کے ساتھ بھاگ کر۔ میرے گھر لڑکا پیدا ہوا، وارث آیا ہے، بہت فخر محسوس کر رہا تھا باپ۔ جب باپ کو ایک وارث ملتا ہے نا، اس کو پوری دنیا مل جاتی ہے۔ اس کا صلہ نوجوان دے رہا ہے ڈرگز میں انوالو ہو کر۔ آپ کی امی، آپ کے ابو ایک ٹیم بن کر آپ پر فدا ہو گئے، آپ کی گرومنگ میں لگ گئے، آپ کے ریزنگ میں لگ گئے، کھلانے میں لگ گئے، پلانے میں لگ گئے، پہنانے میں لگ گئے، پڑھانے میں لگ گئے، اور 15 سال کے بعد آپ ریونج لے رہے ہو، بدلہ لے رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو۔ والدین پیارے بچوں مر جاتے ہیں، قسم خدا کی ان کی دعائیں زندہ رہتی ہے۔ والد تو انتقال ہو گیا، والد کی دعا زندہ رہتی ہے۔ ماں انتقال ہو گیا، ماں کی دعائیں زندہ رہتی ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 50 اور 60 سال کے جتنے بھی والدین اس روح زمین پر ابھی زندہ ہیں، ان میں 80% پریشان ہیں اپنے بچوں کو لے کر، اپنے ہی بچوں کو لے کر پریشان ہیں۔ اور جب آپ لوگ پیدا ہوئے تھے بے پناہ خوش تھے کہ میرے گھر رحمت آئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر لڑکا پیدا ہوا، وارث آیا ہے، بہت فخر محسوس کر رہا تھا باپ۔ جب باپ کو ایک وارث ملتا ہے نا، اس کو پوری دنیا مل جاتی ہے۔ اور ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ بے پناہ خوش ہو جاتا ہے، یہ تو رحمت آئی ہے اللہ کی، بے پناہ۔ پیسے نہیں تھے، کہاں کہاں جا کر دوسروں سے ادھار لے کر دعوتیں کرنے لگا، بہت خوش تھا، بچوں کو اچھے اچھے کپڑے لانے لگا، کھلونے لانے لگا۔ جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن دوست سے ادھار لے کر چھوٹے چھوٹے کھلونے، جا کر بازار سے چاکلیٹ لانے لگا، آئس کریم کھلانے لگا، پارک لے جانے لگا، کیا کیا سب کرنے لگا۔ اس کا صلہ 15 سال میں نوجوان بچی دے رہی ہے کسی کے ساتھ بھاگ کر۔ اس کا صلہ نوجوان دے رہا ہے ڈرگز میں انوالو ہو کر۔ جو ٹیم بن گئے، آپ کی امی، آپ کے ابو ایک ٹیم بن کر آپ پر فدا ہو گئے، آپ کی گرومنگ میں لگ گئے، آپ کے ریزنگ میں لگ گئے، کھلانے میں لگ گئے، پلانے میں لگ گئے، پہنانے میں لگ گئے، پڑھانے میں لگ گئے، سارے آپ کے لیے کام دونوں مل کر ایز اے ٹیم کر رہے ہیں۔ اور 15 سال کے بعد آپ ریونج لے رہے ہو، بدلہ لے رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو اپنے والدین کو۔ سوچنے کی بات ہے، جس نے زندگی فدا کر دی آپ پر، اس کو آپ تماشا مارتے ہو منہ پر؟ جس نے اپنا خون پسینہ لگا دیا آپ پر، آپ اس کو رلاتے ہو، آپ اس کو پریشان کرتے ہو؟ سوچیں تھوڑا سا، آپ اکیلے تنہا کبھی ایسا بھی سوچیں؟ جیسا آپ سوچتے ہو ویسا تو سوچ رہے ہیں، سب سوچ رہے ہیں۔ کبھی آپ میں جو بول رہا ہوں نا، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچئے گا، ارے ہاں بھائی سر جو بول رہے ہیں صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ دونوں مل کر یہ زندگی فدا ہو گئے میرے پر، مجھ پر اپنے آپ کو کھپا دیے، یہ دونوں میرے لیے ہی جی رہے ہیں لوگ۔ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے، بس ان کا ایم یہ ہے کہ مجھے پڑھائیں، مجھے کھلائیں، مجھے پہنائیں، مجھے اچھی زندگی دیں۔ اور واپس میں کیا دے رہی ہوں میرے ابو کو، میرے امی کو؟ میں ذلیل کر رہی ہوں۔ مسجد جانے ڈر رہے ہیں میرے والد نماز کو لیے، کیوں؟ میں نے ایسی گھنونی حرکت کر دی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے باپ ڈر رہا ہے، شرمندگی سے چہرہ نہیں دکھا پا رہا ہے۔ تھوڑا سا امیجن کریں، آپ کے والد ہیں، مسجد میں نہیں جا پا رہے، وہاں جہاں بچپن سے نماز پڑھا کرتے تھے، آج آپ نے ایسی حرکت کر دی جو والد محلے میں کسی کے منہ دکھانے لائق نہیں رہے۔ آپ کی حرکتوں سے ڈرگز میں انوالو، شرم آ رہی ہے باپ کو، گلیاں بدل کر دوسرے گلیوں سے جا رہا ہے۔ یہ نوجوان ایسے تحفے دے رہے ہیں اپنے والدین کو۔ فخر محسوس کرنا، پراؤڈ فیل کرنا، ڈیڈ آپ کے مام پراؤڈ فیل کرنا، میری بیٹی، خوش ہونا والدہ۔ والدین پیارے بچوں مر جاتے ہیں، قسم خدا کی ان کی دعائیں زندہ رہتی ہے۔ جو دعائیں آپ لوگ کو کیے تھے نا وہ ماضی میں، کبھی راتوں میں کیے، کبھی جمعے میں کیے، کبھی روزے کی حالت میں کیے، کبھی افطار کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو بہائے آپ لوگ کے مستقبل کے لیے۔ والد تو انتقال ہو گیا، والد کی دعا زندہ رہتی ہے۔ ماں انتقال ہو گیا، ماں کی دعائیں زندہ رہتی ہے۔ تو دیکھنے کے لیے والدین زندہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن
وہ دعائیں زندہ رہتی ہیں اور وہ دعائیں آپ کو بلندیوں پر لے جاتی ہیں. اور آج اف بھی نہیں کہنا ہے, آپ اف تو دور ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں, تیز آواز میں بات کر رہے ہو, اونچی آواز میں بات کر رہے ہو, والدین کو رلا رہے ہو آپ لوگ. یہ رویے کو بدلیے, آپ ریسپیکٹ کرنا شروع کریں, پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ کیسے آپ کو چمکائے گا. سب لوگ کو چمکنے کا شوق ہے, کامیابی کا شوق سب کو ہے. فارمولہ آپ کے پاس گھر میں ہے, کامیاب ہونے کا فارمولہ آپ کے گھر میں ہے, دین میں بھی دنیا میں بھی. جنت میں جانا چاہتے ہو تو باپ دروازہ ہے, باپ کو رلا کر دروازہ لاک پڑا ہوا ہے, نہیں جا پاؤ گے آپ. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کو رلا کر, ماں کو ستا کر جنت کے خواب نہ دیکھا کریں آپ لوگ. تو جو بھی جنت میں جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ جنت آپ کے گھر میں ہے, گھر کے باہر نہیں ہے. آپ لوگ باہر تلاشتے ہیں, میکڈونلڈس میں تلاشتے ہیں, ریزورٹس میں تلاشتے ہیں, پارکس میں تلاشتے ہیں. آپ لوگ کتنے لوگ حج پر جاتے ہیں, لاکھوں, 30-35 لاکھ. کیا سب کے حج قبول ہوتے ہیں؟ سب کے نہیں قبول ہوتے ہیں, کچھ لوگ کے حج قبول ہوتے ہیں. ابا حضور آرام کر رہے ہیں صرف, اور آپ گئے کمرے میں دیکھ کر خوش ہوئے, یہ میرے ابا. مقبول حج کا ثواب ملے گا. کون سے حج کا ثواب؟ مقبول حج. ایک تو حج کا ثواب, ایک مقبول حج کا ثواب. یعنی گویا آپ کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا, کیونکہ اللہ جانتا ہے سب کے پاس پیسے نہیں ہیں, سب حج پر نہیں جا سکتے. کوئی بیمار ہے حج پر نہیں جا سکتا, کوئی مخروص ہے حج پر نہیں جا سکتا, کوئی اپاہج ہے حج پر نہیں جا سکتا. وہ بندہ اپنے والدین کو مسکراتے ہوئے دیکھے, حج کا ثواب ملتا ہے. لیکن غفلت کی زندگی میں نوجوان جی رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں, اور حج پہ جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں, والدین کو ستا رہے ہیں. تو اللہ کو ایسا حج بھی نہیں چاہیے, ایسے نماز بھی نہیں چاہیے جو والدین کو 365 دن رلاتے ہو. اور آپ حج پر بھی جا رہے ہو, سال میں 2 عمرے بھی کر رہے ہو, 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہو, چیریٹی بھی دے رہے ہو, لیکن جو اصل کام آپ نے کرنا ہے گھر میں, جو والدین کی خدمت, ان کی ریسپیکٹ, وہ نہ کریں تو پھر کچھ نہیں ہے آپ.